السلام علیکم۔ محمود غزنوی کے زمانے میں غزنی کے ایک قاضی کے پاس اس کے ایک دوست تاجر نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور امانت رکھوائی اور خود کاروبار کے لیے دوسرے ملک چلا گیا۔ واپسی پر اس نے قاضی سے اپنی امانت واپس مانگی، جو کہ قاضی نے واپس کر دی۔ تاجر تسلی کر کے تھیلی لے کر چلا گیا۔ گھر جا کر تاجر نے اشرفیوں کو دیکھا تو وہ تانبے کے سکے نکلے۔ تاجر نے قاضی سے واپس آ کر پوچھا کہ اس میں جو اشرفیاں تھیں وہ کہاں گئیں؟ قاضی نے جواب دیا، بھائی جس طرح تم بند تھیلی دے کر گئے تھے میں نے ویسے ہی بند تھیلی تمہیں واپس کر دی۔ اب مجھے کیا پتا کہ اس میں اشرفیاں تھیں یا تانبے کے سکے۔ اب تاجر سارا معاملہ سلطان محمود کے پاس لے کر پہنچا اور اپنی پریشانی بتائی۔ سلطان سمجھ گیا کہ تاجر سچ کہتا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہ تھا کہ بند تھیلی سے اشرفیاں کیسے بدلی گئیں۔ سلطان نے کہا کہ یہ تھیلی تم مجھے دو اور انصاف کرنے کے لیے مجھے کچھ دن سوچنے کا وقت دو کہ معاملہ کیسے حل کیا جائے۔ تاجر نے تھیلی سلطان کے حوالے کی اور خود چلا گیا۔ سلطان نے کچھ دیر سوچا اور پھر خنجر سے قلین کو ایک طرف سے کاٹ دیا جو تخت پر بچھایا ہوا تھا، اور اس کے فوراً بعد حکم دیا کہ ہم شکار کو جائیں گے۔ چنانچہ سلطان شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کی روانگی کے بعد جب وزیر وغیرہ واپس آئے تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ شاہی تخت کا قلین کٹا ہوا ہے۔ سب سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ شکار سے واپسی کے بعد جب سلطان کو پتہ چلے گا کہ قلین کٹا ہوا ہے تو نہ جانے کس کس کی شامت آئے گی۔ وہ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک بولا کہ ارے پریشان کیوں ہو رہے ہو، احمد رفوگر کو بولو، وہ اس کو ایسا بنا دے گا کہ بادشاہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ کبھی قلین کاٹا گیا تھا۔ چنانچہ رفوگر کو بلایا گیا اور جلد از جلد کام ختم کرنے کے لیے کہا گیا۔ رفوگر نے کام 2 دن میں ختم کر دیا۔ تیسرے دن سلطان شکار سے واپس آیا تو سلطان نے قلین کو صحیح سلامت پایا۔ بادشاہ خود نہ جان سکا کہ اسے کہاں سے رفو کیا گیا ہے۔ سلطان نے اپنے وزیروں سے کہا کہ یہ قلین کاٹ کر رفو کیا گیا ہے۔ وزیروں نے قسمیں اٹھائیں کہ سلطان ایسا نہیں ہوا۔ اس پر سلطان نے کہا کہ میں نے خود اس قلین کو کاٹا تھا، بتایا جائے کہ اسے کس نے رفو کیا ہے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ احمد رفوگر کا کام ہے۔ سلطان نے فوراً رفوگر کو بلوایا اور تھیلی دکھا کر پوچھا کہ دیکھو، کہیں یہ تھیلی تمہارے پاس رفو کے لیے نہیں آئی تھی؟ پہلے تو رفوگر نے انکار کیا، مگر جب سلطان نے سختی سے پوچھا تو رفوگر نے اعتراف کر لیا اور بتایا کہ فلاں قاضی میرے پاس لایا تھا جسے میں نے رفو کر دیا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلایا اور کہا کہ تاجر کی اشرفیاں فوراً واپس کر دو ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ آخر بادشاہ نے اشرفیاں لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی، جو بادشاہ نے تاجر کے حوالے کر دیں۔ قاضی کے خلاف مقدمہ کیا اور سزا دلوائی۔